وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء درس نمبر 1475 آیت نمبر 90-91 حصہ سوم. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے. سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 90. فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ان کو یحییٰ بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کی زوجہ کو بھی درست یعنی قابل اولاد بنا دیا. اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بے شک یہ سب نیکی کے کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں شوق اور رغبت اور خوف اور خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے. سامعین اکرام، اس کے معنی کہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ صالحین کی صفات بیان ہو رہی ہیں اس آیت میں، کہ صالحین میں یہ صفات ہونی چاہیے. یہ نہ ہو تو پھر وہ بندہ صالح نہیں ہوگا. اور دیکھیں، یہ تو میں نے عرض کیا بھی ہے، دوبارہ آج نیا سبق شروع کر رہے ہیں تو اس میں میں آپ کو یہ کہوں کہ ٹھیک ہے، یہ صالحین کا تذکرہ ہے، لیکن انسان کامیابی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے اپنی زندگی میں جب کہ یہ صالح بن جائے. صالح، نیک، صالح کا مطلب نیک بن جائے، اور نیکی جو ہے اس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. بہرحال ہم نے اس کا یعنی معنی جاننے کی کوشش کی تھی. یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ خاشعین پہ میں بات کر رہا ہوں سامعین اکرام. خشوع کا مطلب جھک جانا، یعنی
یعنی جھکاؤ یا آپ یعنی ذلت کے ساتھ کسی کے سامنے آپ جھک جائیں ذلت کے ساتھ، تو اس کو خشوع کہتے ہیں. یعنی بہت زیادہ خاشع. خشوع جو ہے میں آپ کو عرض کروں کہ عاجزی کے ساتھ آپ جھک جائیں، تو یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اصل میں دیکھیں انسان اپنے معبود کے سامنے ہی جھکتا ہے، جو بھی اس کا معبود ہو خواہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو، وہ عاجزی کے ساتھ اس کو سامنے جھک جاتا ہے. عام طور پہ یہ ہے. یعنی اگر آپ کا معبود جو بھی ہو، یعنی دنیا مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ دنیا اور پیسہ یا دولت یا جو بھی اقتدار، یا تو ہم عمومی طور پہ عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے مزید قربانیاں دینے کے لیے ہم تیار ہیں جو بھی ہمارے معبود ہیں. تو یہ مطالبہ اصل میں یہ حیثیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ وہی حق معبود ہے ہمارا، اور اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہم اگر جھک جائیں تو اس میں ہمارا کمال ہے. اگر اس وقت ہم دیکھیں سامنے کرام تو ہم جھکے ہوئے تو ہیں، عاجز ہیں، اور ہم نے سر جھکایا ہے لیکن دنیا کے سامنے، کیونکہ ہماری منزل تو دنیا ہے. لبیک تو ہم نے دنیا کو کہا ہوا ہے، اور ہم درہم و دینار کے بندے ہیں. تو عاجزی کی اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ یعنی ایک رویہ ہے، عملی رویہ ہے کہ ہم جھکے ہوئے ہیں اپنے مفادات کے سامنے، اور اس پر آنچ نہیں آنے دیتے. بہرحال یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے ہے کہ ہم اس کے سامنے صرف سر جھکا دیں، عاجزی کے ساتھ جھک جائیں، اور کہہ دیں کہ سمعنا و اطعنا، آمنا سمعنا و اطعنا، ہم نے یقین کر لیا اور اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. آج یہ رویہ ہم میں نہیں پائی جاتا سامعین کرام، یعنی سننے اور اطاعت کا رویہ ہم میں نہیں پائی جاتا. ہمارا رویہ سمعنا و عصینا کا ہے کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم مانیں گے نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں. آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے نہ جھکنے کے لیے تیار ہے، نہ عاجزی کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ یہ متکبر ہے، اور یہ اپنے خواہش کو ترجیح دیتا ہے اللہ کے حکم پر. یہ ایک رویہ ہے. بہرحال میں اس پہ اور زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 3 صفات ہیں: یسارعون فی الخیرات، نیکی میں جلدی، اور اللہ کو شوق اور رغبت سے پکارنا، اور خشیت کے ساتھ، رہبن، خوف اور خشیت کی کیفیت. شوق دیکھیں، رغبن شوق اور رغبت، رہبن خوف اور خشیت، یہ 2 معنی ہیں صاحب نکلا کہ آپ اب شوق تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا شوق تو اللہ کی ملاقات کا تو کوئی ہے نہیں. بڑے میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور کوئی رغبت بھی نہیں ہے. دیکھیں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے اندر، آپ کے اندر جو انسان ہے اس کو آپ پہچانیں. وہ کیا ہے؟ ہماری تمام رغبت، ہمارا تمام شوق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے. اگر نہیں ہے تو آپ مجھے کہہ دیں. ہم سب اپنے مفادات کے غلام ہیں. شوق ہے اور رغبت ہے ظاہر کی، دنیا کی، لالچ ہے دنیا کی، حرص ہے دنیا کی، اور پھر رہبن خوف ہے نعمتیں چھن جانے کا، غریب ہونے کا، اور یعنی یہ خوف ہم لیے پھرتے ہیں زندگی ختم ہونے کا. زندگی سے تو ہماری محبت ہے،
اللہ سے ملاقات کا تو کوئی شوق نہیں ہے، تو ہم پھر یعنی خوف رکھتے ہیں، رہبن، دنیا کی نعمتیں، کاروبار فیل ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اس کا ہمیں خوف رہتا ہے۔ بعض لوگ یعنی اپنی گاڑیوں میں پسٹل بھی رکھتے ہیں نا اپنے ساتھ۔ بہرحال اس پہ تو میں کوئی بحث نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ یعنی ایک خوف ہے، زندگی چھن جائے، کوئی آ نہ جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو بہرحال ہماری تمام رغبت اور تمام خوف یہ دنیا کے ساتھ منسلک ہے۔ اس بات پہ تھوڑا سا آپ کبھی اکیلے میں سوچیں۔ پھر وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اس کا میں نے معنی بیان کر دیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اب یہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس میں نام تو نہیں ہے لیکن انہی کا اشارہ ہے، اور ان کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے، اور ان کی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مرتبہ دیا تھا وہ بیان ہو رہا ہے۔ اور والتی احسنت فرجہا، اور اس خاتون کو بھی یاد کریں جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ بی بی مریم کا تذکرہ ہے سامنے کرام۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی خرق عادت ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے کر سکتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے فعال لما یرید، جو چاہے کرے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی قدرت پر نہ ہم سوچتے ہیں نہ یقین ہے ہمیں۔ آپ سوچ لیں، یعنی اپنے رویوں کو بھی تو دیکھیں نا، ہمیں اللہ کی جو القادر ذات ہے، جو کہ قدرت والی ہے، جو کچھ سب کچھ کر سکتی ہے، جو چاہے کر سکتی ہے، جس طرح چاہے کر سکتی ہے، تو لیکن ہمیں اصل میں تو ہم غور و فکر کرتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے، قدرت کتنی ہے، اور کیا کیا اس کی صفات ہیں، ہم اس کے متعلق نہیں سوچتے، کبھی بھی نہیں سوچتے۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو، اللہ کے بارے میں سوچنا، اس کی صفات کے بارے میں غور کرنا، اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا، یعنی اپنے اپنے حساب سے، وہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طاقت پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی ماں کا، حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ ماں بننے کے لیے ملاپ ضروری ہوتا ہے، لیکن اللہ نے چاہا کہ بن باپ کے بیٹا پیدا ہو تو ہو گیا، اور ایک نشانی بنا دی۔ بہرحال اچھا، اب آگے جو مضمون ہے وہ بڑا اہم ہے، اور تمام دیکھیں سورت ختم ہو رہی ہے، اختتام پذیر ہے، یہ تمام یعنی جو مضمون ہے اختتامی مضمون ہے۔ اختتامی مضمون میں تمام سورت کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ تھوڑا سا اگر میں آپ کو آپ کی توجہ دلاؤں گزشتہ سبق کی طرف، ان ھذہ یعنی ساری یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو مضمون شروع ہوا تھا اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا، یہ صورت کا ابتدائیہ تھا۔ اور یہاں اگر آپ دیکھیں تھوڑی سی تذکرے کے بعد کہ وقترب الوعد الحق، آیت نمبر 97 میں، اور قریب آ پہنچا وہ سچا وعدہ، اور اقترب للناس حسابہم، یہ یعنی میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ سورت کا ابتدائیہ بڑی صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار یہ رہا ہے
کہ پہلے ابتدائیے میں مضمون، بنیادی مضمون بیان کیا جاتا ہے، پھر تفصیل ہوتی ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ وہ مضمون بیان ہوتا ہے جو کہ مدعا ہے اس صورت کا۔ بہرحال آج جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ تمہاری ملت ہے اور سب ایک ہی ملت ہے، امۃ واحدۃ، اور میں تمہارا رب ہوں، بس میری عبادت کرو۔ اب دیکھیں انسان ملت واحدہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ملت واحدہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں، ایک ہی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اور ان کی کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ رنگ اور نسل اور قومیت یا قبیلہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ تعارف کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کیا ہے، کسی کے بال سفید ہوتے ہیں، کسی کے سنہرے ہوتے ہیں، کسی کے کالے ہوتے ہیں، کسی کے براؤن ہوتے ہیں، پھر اسی طرح رنگوں میں یہ تفاوت ہے، اور پھر شکلوں میں تفاوت ہے۔ چین کے لوگ الگ ان کی وہ ہوتی ہے، چینی جو ہے ان کی جاپانی اور چینی تقریباً قریب قریب ہے۔ اسی طرح ہر خطے کے لوگوں کی قدامت، رنگ اور رنگ روپ وغیرہ یہ سب الگ ہے، زبانیں الگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ لیکن قومیت کا کوئی تصور نہیں ہے، قوم ایک ہے، انسان۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہم اصل میں ایسا سوچتے نہیں ہیں اور نہ اس پر غور کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ انسان ایک نسل ہے، سب اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ایک ہی مقصد وحید ہے کہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ بننا ہے۔ اللہ کا خلیفہ بننے کی استعداد لے کر ہر انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ جب وہ عقل اور شعور سنبھالے تو اپنی حقیقت پر غور کرے، اپنے مقصد حیات پر غور کرے، اللہ کو اپنی منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر چلے۔ اللہ کا راستہ بندگی کا راستہ ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں ہی تمہارا مقصود ہوں۔ بہرحال اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بات کروں گا، لیکن پہلے میں ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ قبیلے اور رنگ اور نسل یہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی نظر میں، اور ہماری نظر میں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ کل انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن بھائی بھائی ہیں، اور سب کلکم بنی آدم و آدم من تراب، حدیث کا مفہوم ہے، تم سب بنی آدم ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو ایک یہ تصور ہے، دیکھیں ہمارے پاکستان میں بعض یعنی قومیت کی بات ہوتی ہے اور علاقائیت کی بات ہوتی ہے، قومیت کی بات ہوتی ہے، نسلی امتیاز کی بات ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ خلاف اسلام ہے۔ اس بنا پر کوئی پارٹی نہیں بننی چاہیے، پارٹی ایک ہے، حق والوں کی، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ یہ بات نوٹ کر لیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان دو پارٹیاں ہیں، ایک حزب اللہ اور حزب الشیطان، حق اور باطل اللہ کی نظر میں۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا پہلے میں پٹھان ہوں اور پھر میں مسلمان ہوں، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، نہیں، پہلے انسان اور پھر دیکھا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، اب تم میں بعض جو ہیں وہ کافر ہیں، بعض مومن ہیں۔ تو یہ انسانیت کی تقسیم حق اور باطل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ دیکھیں انسان حق کی پیروی کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ اگر ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمارا گروپ الگ ہو گیا ان لوگوں سے
جو اللہ کے بندے نہیں بننا چاہتے۔ اس وقت تمام دنیا کی اکثریت یہ اللہ کا بندہ نہیں بننا چاہتی۔ اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کا تذکرہ ہے۔ یہ رب کی بندگی کے قائل نہیں ہیں عملی طور پہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال امت واحدہ، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تم ایک امت ہو، میں تمہارا رب ہوں، بس میری بندگی اختیار کرو۔ قرآن کی آیت ہے، بڑی اہم ہے۔ تو تھوڑی سی دیکھیں، اپنی اصلاح کریں۔ ہم میں یہ تفاوت، نسلی تفاوت پایا جاتا ہے قومیت کا، اور یہ عصبیتیں پائی جاتی ہیں۔ اب عرب جو ہے وہ عرب و عجم، اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، دوسرے کو عجم۔ عجم کا مطلب گونگا۔ آج بھی دیکھ لیں، عام طور پہ سعودی میں ابھی تک تو یہ قانون تھا کہ وہ نیشنلٹی آپ کو نہیں دیتے۔ آپ آئیں گے وہاں کے بندے کے نیچے ہو کر کام کریں گے، کفالہ کا نظام ہے، وہ آپ کو نیشنلٹی نہیں دیتے۔ وہاں عصبیت ہے، انا عربی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑی پیاری بات کی تھی کہ کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ بعض افریقہ کے لوگ ہیں، وہ اپنے کالے ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا پکا رنگ ہے، ہمارا کچا رنگ نہیں ہے، پکا رنگ ہے، افریقی۔ اور عربی تو آپ کو پتہ ہے، یہ عربی کی عصبیت۔ پھر آپ دیکھ لیں، قومیت بنی اسرائیل میں تھی، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایسی نہیں ہے بات۔ دیکھیں، ہمارا سارا سسٹم جو ہے، دنیا کا سارا سسٹم اس وقت بگڑ چکا ہے، بگڑ چکا ہے، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں۔ اور وہ اپنے آپ کو، اب گورے لوگ اپنے آپ میں ایک تفاخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو بھی وجہ ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اسی طرح عربی لوگ جو ہے، آپ دیکھ لیں، میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ عرب جو ہے وہ کہتے ہیں انا عربی، میں عربی ہوں۔ تو نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پھر یہاں ہمارے پٹھانوں میں دیکھیں، قومیت کی بنیاد پہ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور وہ قومیت کی بات کرتے ہیں کہ پہلے ہم پٹھان ہیں۔ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو میں بتا دوں آپ کی اطلاع کے لیے۔ یہ تو قرآن کا لفظ ہے نا، قرآن کی آیت ہے، میں تو اپنی کوئی خواہشات نہیں بیان کر رہا۔ اور کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالی پر، ولا لعربین علی عجمین ولا عجمین علی عربی، کسی عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب بنی آدم ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کی مادہ تخلیق ایک ہے، پانی کی وہ ایک حقیر بوند، پھر اس کے بعد مٹی ہے۔ اصل ہماری اس وقت بھی ہماری شروعات ہوتی ہیں مٹی سے۔ ہم مٹی سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، اس سے خون بنتا ہے اور اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو طریقہ کار ہے تو اسی سے مٹی۔ پھر ہم جب ماں جو ہے امید سے ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تم مٹی کھاؤ، یعنی مٹی سے بنی ہوئی چیزیں کھاؤ، پھل کھاؤ، فروٹ کھاؤ، زیادہ کھاؤ پیو، مٹی کھاؤ۔ تو پھر ماں کو، بچے کو ماں کے پیٹ میں مٹی دی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو مٹی سے بنا ہوا دودھ جو ہے اس کو پلایا جاتا ہے، ماں کے سینے میں مٹی سے بنا ہوا دودھ اس کو پلایا جاتا ہے۔ یہ سارا سسٹم جو ہے، اس کو دیکھیں آپ، ایک یعنی وسیع تناظر میں آپ دیکھا کریں۔ اصل میں ہم ایک محدود خانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کی بنیادیں کوئی ٹھوس نہیں ہیں، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں۔ بہرحال، اچھا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری تمام ایک امت ہے۔ تو
یہی جملہ جو ہے، یعنی میں اس پر زیادہ زور دے رہا ہوں کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں کون ہوں، میں انسان ہوں، میری ظاہر جو ہے مٹی سے ہے اور باطن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پھونکی ہوئی ایک روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت انسانیت جو ہے دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک اہل حق ہیں اور ایک اہل باطل ہیں، ایک اللہ کے چاہنے والے ہیں اور ایک مٹی کے چاہنے والے ہیں، ایک مادہ پرست ہیں، ایک خدا پرست ہیں، ایک اللہ پہ عاشق ہیں اور ایک دنیا پر عاشق ہیں۔ یہ ہماری ایسی تقسیم ہو چکی ہے، یعنی اس وقت کی میں تقسیم بتا رہا ہوں۔ آج کا مسلمان ظاہر پرست ہے، دنیا پرست ہے، میٹیریلسٹ ہے، اس کو روحانیت سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو اپنی حقیقت کو نہ یہ پہچانتا ہے اور نہ پہچاننا چاہتا ہے، اور اپنی حقیقت کو بھلا کر ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ ساری باتیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے وہ انسان کا پہلا کام ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان کر دیجیے کہ میں کون ہوں۔ دیکھیں، انسان جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا یہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ ایک ٹھوس بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کریں۔ بعض لوگ جو ہیں عمومی طور پہ آپ دیکھ لیں، جو دین بیان کرنے والے لوگ ہیں عام طور پہ، تو وہ اس بات کو بھلا کر اور باتیں ہمیں بیان کرتے ہیں کہ بھئی تم سنت کی پیروی کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور بس۔ کل تو میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا یعنی رنج ہوا۔ وہ بہت بڑے پیر عالم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو ان کی بات ہے اس سے میرا اختلاف ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم اللہ سے حسن ظن رکھو کہ وہ تمہیں بخش دے گا، کیونکہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ محض زبانی کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا۔ بہت مشہور عالم پیر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے میں ان کے متعلق، لیکن ان کی بات سے مجھے اختلاف ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ قرآن دیکھیں، قرآن نمبر 1 ہے، اللہ کا کہا بالکل ٹھیک ہے۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک تم قرآن پر عمل نہ کرو۔ تورات و انجیل کیا ہے؟ قرآن کا ایک ایڈیشن ہے۔ جب تک دل میں ایمان نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو مومن تسلیم نہیں کرتا۔ وہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ تو بہرحال میں ان الفاظ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين۔ اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم